بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین ذی وقار، یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیشن ہے اور اس میں ہم جو آج کل کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے نقوش عصمت، کہ جس کے مؤلف ہیں علامہ ذیشان سید ذیشان حیدر جوادی، اور جس کتاب میں ہم چہارد معصومین کے حوالے سے بہت ساری معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ ہم نے رسول پاک کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیا، مولا علی کے بارے میں پڑھ لیا، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم اس حوالے سے پڑھتے ہوئے آج جس مقام پر پہنچے ہیں، جس کا مجھے بھی انتظار تھا اور آپ کو بھی انتظار تھا، اس کا ٹاپک ہے حدیث قصہ۔ آئیے اس کے بارے میں ہم مزید جانتے ہیں کہ اس کتاب میں اس کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں اور ہم تک کیا علم پہنچے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث قصہ۔ حدیث قصہ وہ بابرکت تذکرہ ہے جو حدیث بھی ہے اور بیان واقعہ بھی ہے، باعث برکت بھی ہے اور موجب رحمت بھی، بیان فضائل بھی ہے اور سبب سعادت بھی۔ صاحبان ایمان میں کون سا انسان ہے جو اس حدیث مبارک کے الفاظ یا مفاہیم سے باخبر نہ ہو؟ بیماروں کو شفا دینے والی یہی حدیث ہے، حاجت مندوں کی حاجت پوری کرنے کا ذریعہ بھی یہی حدیث ہے، مشکلات میں گرفتار بے سہارا افراد کو سہارا دینے والی یہی حدیث ہے، جیسا کہ خود اس کے اندر بھی اس حقیقت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اس کی تلاوت سے رحمت خدا نازل ہوتی ہے اور ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور محو استغفار ہو جاتے ہیں۔ صاحب بصیرت کے سامنے پڑھی جائے تو کشائش حال حاصل ہوتی ہے، صاحب حاجت کے سامنے تلاوت کی جائے تو حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور سینکڑوں سال سے صاحبان ایمان اس کے برکات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، تذکرہ صاحبان عصمت و طہارت کا ہے، بیان صدیقہ طاہرہ کا ہے، تفسیر قرآن حکیم کی ہے، واقعہ انوار الہی کے اجتماع کا ہے، حیرت و حسرت ساکنان عرش کی ہے، اور عظمت و فضیلت خیر البشر اور اس کی ذریت طیبہ کی ہے۔ پھر ان خصوصیات کے ہوتے ہوئے برکت و سعادت و رحمت کا نزول نہ ہوگا تو کب ہوگا؟ سند کے اعتبار سے حدیث قصہ نہایت درجہ معتبر ہے، جس کی سند کو بحرین کے جلیل القدر عالم شیخ عبداللہ البحرانی نے اپنی کتاب عوالم میں نقل کیا ہے، اور اسے شیخ جلیل السید ہاشم البحرانی کے قلم سے لکھا ہوا دیکھا ہے۔ انہوں نے اپنے شیخ الحدیث السید ماجد بحرانی، انہوں نے اپنے شیخ سید حسن بن زید الدین، انہوں نے اپنے شیخ مقدس اردبیلی، انہوں نے اپنے شیخ علی بن عبد العالی الکرکی، اور انہوں نے علی بن حلال الجزائری، انہوں نے احمد بن فہد الحلی، اور انہوں نے علی بن خازن الحائری، انہوں نے شیخ ضیاء الدین علی بن الشہاد الاول، انہوں نے شہید اول، انہوں نے فخر المحققین، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار ہلی، انہوں نے اپنے بزرگ محقق ہلی، انہوں نے اپنے بزرگ ابن نما ہلی، انہوں نے اپنے شیخ محمد بن ادریس ہلی، اور انہوں نے اپنے حمزہ توسا صاحب ثاقب المناقب، انہوں نے علامہ محمد بن شہراشوب، انہوں نے علامہ تبرسی صاحب احتجاج، انہوں نے شیخ جلیل حسن بن محمد بن الحسن الطوسی، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار شیخ الطائفہ، انہوں نے اپنے استاد شیخ مفید، انہوں نے اپنے شیخ ابن قولیہ قمی، انہوں نے شیخ کلینی، انہوں نے علی بن ابرار، انہوں نے ابراہیم بن ہاشم، انہوں نے احمد بن محمد بن ابی نصر البسنتی، انہوں نے قاسم بن یحییٰ الجلال الکوفی، انہوں نے ابو بصیر، انہوں نے آہان بن تغلب، انہوں نے جابر بن یزید، انہوں نے جابر بن عبداللہ انصاری سے نقل کیا ہے کہ میں نے صدیقہ طاہرہ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ بعض حضرات نے اس سند سے ناواقفیت کی بنا پر روایت کے آغاز میں لفظ روی ان فاطمہ الزہرا دیکھ کر یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس کا راوی معلوم نہیں ہے اور کسی مجہول
صیغے سے شروع ہونے والی روایت کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ روی بطور اختصار یا بطور احترام استعمال ہوا ہے، ورنہ روایت کی ایک مسلسل سند موجود ہے اور اس میں ایک سے ایک جلیل القدر مستند اور معتبر عالم کا نام آتا ہے، جس کے بعد کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اس حدیث کا ایک نسخہ علامہ الشیخ محمد تقی بن محمد باقر یزدی بافقی نے اپنے رسالے میں درج کیا ہے، جس کو انہوں نے عوالم سے براہ راست نقل کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ یہ حدیث کتاب عوالم میں موجود ہے، جس کی 70 سے زیادہ جلدیں ہیں، اور ریزد میں حجت الاسلام آقائی مرزا سلیمان کے کتب خانے میں محفوظ ہیں۔ 11ویں جلد صدیقہ طاہرہ کے حالات میں ہے اور اسی میں یہ حدیث شریف پائی جاتی ہے۔ علامہ شیخ محمد صدوق الیزدی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارک عوالم کے حاشیے پر درج کی گئی ہے، لیکن اصل کتاب میں بہرحال موجود ہے۔ دوسرا نسخہ علامہ جلیل الشیخ فخر الدین محمد الطریحی صاحب مجمع البحرین کا ہے، جو عام طور سے ہمارے ملکوں میں رائج ہے، اور دونوں میں اس جہت سے نمایاں فرق ہے کہ اس نسخے میں سلام کے ساتھ جواب درج نہیں ہے، جبکہ عوالم کے نسخے میں سلام اور جواب سلام دونوں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ عوالم کے نسخے میں کچھ اور بھی اضافات ہیں جن کا ذکر منتخب طریحی کے نسخے میں نہیں ہے۔ علامہ دیلمی نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب غرورالدر میں نقل کیا ہے، اور علامہ الشیخ محمد جواد الرازی نے بھی اس کا تذکرہ اپنی کتاب نور الآفاق میں کیا ہے۔ اس کے بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حدیث عوالم کی 11ویں جلد میں بھی ہے اور 13ویں جلد میں بھی ہے۔ بہرحال عبارتوں کے اختلاف کے سلسلے میں چند خصوصیات کی طرف اشارہ کر دینا ضروری ہے تاکہ صاحبان تحقیق اس نکات سے استفادہ کریں اور مومنین کو اپنے افادات سے مستفید کر سکیں۔ نمبر 1، عوالم کے نسخے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہر چادر میں آنے والے کے سلام کا جواب بھی مذکور ہے، جو قوانین اسلام کے عین مطابق ہے، اور جن نسخوں میں جواب سلام نہیں ہے اس کی بنا صرف اختصار پر ہے، یا ان علماء نے اس سلام کو سلام تحیہ نہیں قرار دیا ہے جس کا واجب جواب ہوتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے، عوالم کے نسخے میں سرکار دو عالم نے ہر سلام کا جواب دیتے ہوئے بحسب قوانین اسلام بعض اضافات بھی فرمائے ہیں۔ مثلا امام حسین علیہ السلام کے لیے ولدی و یا صاحب حوضی، امام حسین کے لیے ولدی و شافع امتی کہا ہے، امیر المومنین کو خلیفتی و صاحب لوائی کہا ہے فرمایا ہے، جن خصوصیات پر صاحبان معرفت بہترین روشنی ڈال سکتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے، عوالم کے نسخے میں سب کے اجتماع کے بعد سرکار دو عالم کے یہ فقرات بھی درج ہیں کہ پروردگار میرے اہل بیت اور مخصوصین ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون ہے، جو انہیں تکلیف پہنچاتا ہے اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور جو انہیں رنج دیتا ہے اس سے میں رنجیدہ ہو جاتا ہوں، جو ان سے جنگ کرتا ہے اس سے میری جنگ ہے، اور جو ان سے صلح کرتا ہے اس سے میری صلح ہے، جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو ان کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ پروردگار اپنی صلوات و رحمت و برکت و مغفرت و رضا میرے اور ان کے شامل حال کر دے، اور ان سے ہر رجس کو دور رکھ اور ان کی طہارت کا اعلان فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ الفاظ عام رائج نسخہ نہیں ہیں، جبکہ ان کے فضائل و کمالات کا ایک پورا سلسلہ پایا جاتا ہے۔ عوالم کے نسخے میں فلکا کے ساتھ تسرا مذکور ہے، جبکہ رائج نسخے میں یسرا و
تسرا دونوں نقل کیے جاتے ہیں۔ لفظ فلک واحد بھی ہے اور جمع بھی ہے۔ 5واں پوائنٹ ہے، آخر حدیث میں عوالم کے نسخے میں پیغمبر اکرم کے دونوں بیانات کے بعد ورب الکعبہ کا ذکر ہے، جبکہ رائج نسخے میں یہ کلمہ ایک ہی مرتبہ ذکر ہوتا ہوا ہے۔ حدیث قصہ میں معنوی اعتبار سے فضائل آل محمد کے ایسے گوشے پائے جاتے ہیں کہ انسان ان کی معنویت پر غور کرتا رہے اور وجد کرتا رہے اور کلام معصومہ کی بلاغت پر جھومتا رہے۔ اس حقیقت کے بعض گوشوں کی طرف ابتدا میں اشارہ کیا جا چکا ہے، بعض کی طرف اب اشارہ کیا جا رہا ہے۔ مرسل اعظم کے ضعف کا تعلق بدن سے ہے، جسم سے نہیں ہے، اور اس میں ایک بلیغ فرق پایا جاتا ہے کہ جسم میں سر شامل ہوتا ہے، لیکن بدن سر کے علاوہ باقی جسم ہے، جس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ضعف کا تعلق سر اور دماغ سے نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت کو نبوت کے لیے اہل بیت اور رسالت کے لیے معدن رسالت کہا گیا ہے، قرار دیا گیا ہے، جس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ نبی کے اہل بیت نہیں ہیں بلکہ نبوت کے گھر والے ہیں، اور پیغام الہی ہم کو انہی کے ذریعے حاصل ہوگا۔ اجتماع میں شیعہ اور محب دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، جن کا فرق عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے خوب واضح ہو جاتا ہے۔ کامیابی کے اعلان میں رب کعبہ کی قسم کا ذکر کیا گیا ہے، جس کے مثالی مولا کائنات نے کے آخری لمحات میں بھی پائی جاتی ہے، جس کی مثال مولا کائنات کے آخری لمحات میں بھی پائی جاتی ہے۔ آخری کلام میں یہ واضح کر دینا بھی ضروری ہے کہ اذا وجہہ یتلالہ میں لفظ اذا ہے، اذا ان نہیں ہے۔ اذا ان کا استعمال حدیث کے بالکل آخر میں ہوا ہے، جس کے فرق کو صاحبان معرفت اور ادب باقاعدہ طور پر محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم واحشرنا مع محمد وآل الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس سے آگے جو ٹاپک لکھا ہوا ہے وہ آیہ تطہیر اس حدیث قصہ کے حوالے سے ہے۔ آئیے اس کو بھی اسی آڈیو میں ہم پڑھ لیتے ہیں اور یہ اس آڈیو میں ہم اچھی طرح سمجھ لیں گے۔ جی، آیہ تطہیر۔ صاحبان انصاف کے لیے اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ آیہ تطہیر اہل بیت اطہار پنجتن پاک کی شان میں ان کی طہارت و عصمت کے اعلان کے لیے نازل ہوئی ہے، اور آیت کریمہ میں ان حضرات خمسہ کے علاوہ کسی دوسری فرد کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کا تعلق نہ ازواج پیغمبر سے ہے اور نہ اصحاب رسول سے۔ علماء شیعہ اور علماء اہل سنت دونوں اس حقیقت پر متفق ہیں، اور بعض متعصبین کے علاوہ کوئی اس حقیقت کا منکر نہیں ہے، بلکہ بعض علماء اہل سنت نے تو اس آیت کے ذیل میں ایسے حقائق و معارف کا تذکرہ کیا ہے کہ آنکھیں کھل جاتی ہیں اور یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ عرفان حق کسی فرد یا جماعت کی میراث نہیں ہے۔ اللہ جسے بھی توفیق دے دے اور انصاف جس کے بھی شامل حال ہو جائے اور حقائق سے باخبر ہو سکتا ہے، وہ حقائق سے باخبر ہو سکتا ہے اور پھر ان معارف کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ ذیل میں علماء اسلام کے انہی جلیل القدر علماء میں سے ایک کے افادات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ 20ویں صدی کے عظیم محققین میں ایک شخص علامہ سید علوی العہد عدل علوی الحضری الجادی الشافی کی ہے، جنہوں نے ایک عظیم کتاب القول الفصل فیما لبنی ہاشم و قریش من الفضل تحریر کی ہے، اور اس میں فضائل اہل بیت کے ایسے ایسے گوشے بیان کیے ہیں کہ انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے، اور اس کے بعد عالم اسلام میں ہونے والی بددیانتی، ناانصافی اور بے دینی کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ علماء اسلام نے کس طرح روایات کو اپنی مرضی کے مطابق معتبر وغیرہ قرار دیا ہے، اور کس طرح فضائل اہل بیت کی پردہ پوشی کی ناکام کوششیں جاری ہیں۔ علامہ موصوف اپنی کتاب کی جلد دوم صفحہ 162 پر بعض متعصب افراد کا جواب دیتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ حدیث قصہ بالکل صحیح ہے اور نزول آیت تطہیر کا تذکرہ ہے۔ صحیح مسلم، ترمذی، مسند احمد، مستدرک حاکم، سنن بہیقی میں پایا جاتا ہے، اور ابن حبان
صاحب معجم کبیر و کبیر، طبری، نسائی، نفسیر، ابن کثیر، ابن منظر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ، خطیب، ابن ابی شیبہ، طیالسی وغیرہ نے بھی اس حدیث کا استخراج کیا ہے۔ اس کو صحیح قرار دینے والوں میں مسلم، ابن ابی حاتم، صالح بن محمد اسدی، ابن شاہین، حافظ احمد بن صالح مصری، حاکم، بہیقی، حافظ ابن حجر، ابن عبد البر، ابن تیمیہ، سخاوی، قسطلانی، کمال، زرقانی، سمہودی، شوکانی جیسے جلیل القدر علماء اہل سنت ہیں، اور علماء شیعہ میں تو سبھی نے اسے صحیح اور معتبر قرار دیا ہے، جس کے بعد کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اس کے علاوہ اس کے روایت کرنے والوں میں 15 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں: حضرت علی علیہ السلام، حضرت حسن علیہ السلام، حضرت حسین علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن جعفر، ابن عباس، ام سلمہ، عائشہ، سعد بن ابی وقاص، انس بن مالک، ابو سعید الخدری، ابن مسعود، معقل بن یسار، واصلہ بن اسقا، عمرو بن ابی سلمہ، ابو الحمرا وغیرہ۔ اس کے بعد علامہ موصوف نے آیت کی دلالت اور اس کے مفہوم پر روشنی ڈالتے ہوئے بعض علماء شافعیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ آیت شریفہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت اطہار کا سرچشمہ فضائل و کمالات ہیں، اور ان کے علاوہ جہاں بھی کوئی کمال پایا جاتا ہے سب انہی کا صدقہ اور طفیل ہے۔ بے شک جس طرح کہ غلام آقا کے ساتھ شریک منزل رہتا ہے، یہ حضرات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اسلام کے خواص اور وارث، خلیفہ اور قرآن کے ہمسر و ہم زبان ہیں۔ ان کے فضائل میں ان کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہے۔ ان کا جیسا شرف نہ آل عباس کو حاصل ہوا ہے اور نہ آل جعفر کو، بلکہ حد یہ ہے کہ اولاد علی میں بھی اولاد فاطمہ کے علاوہ کسی کو یہ شرف و کمال حاصل نہیں ہوا ہے۔ اسی لیے علامہ بہیقی نے جب واصلہ میں بن اسقا کے بارے میں روایت نقل کی کہ انت من اہلی، تو اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ واصلہ کو اہل بیت سے ملایا گیا ہے، جو خود اہل بیت کے کمال شرف و فضل کی بہترین دلیل ہے۔ اس کے بعد علامہ موصوف نے علامہ سمہودی کے حوالے سے آیت میں کے معنی اور مفہوم کے بارے میں ایک طویل تحقیق درج کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت کریمہ میں تقریباً 15 خصوصیات پائے جاتے ہیں اور ہر خصوصیت عظمت و فضیلت اہل بیت کی مستقل دلیل ہے۔ اب یہ جو انہوں نے 15 خصوصیات بتائی ہیں، ان کو نمبر وار ہم پڑھ لیتے ہیں۔ 1، آیت کا آغاز لفظ انما سے ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ارادے کو ان کی طہارت میں منحصر کر دیا ہے، اور یہ ان کے سرچشمہ خیرات و برکات ہونے کا بہترین دلیل ہے۔ 2، پروردگار عالم نے یہ اہتمام صرف انہی کے فضائل کے بیان کے لیے کیا ہے، اس کے علاوہ یہ اہتمام کسی اور مقام پر نظر نہیں آتا۔ 3، مصدر تطہیر کا ذکر کر کے بات میں مزید زور پیدا کر دیا گیا ہے۔ 4، تطہیراً کو نکرہ استعمال کر کے یہ اظہار کیا گیا ہے کہ یہ طہارت ایک خاص اور عظیم قسم کی طہارت ہے، جس کا قیام عام طہارتوں پر نہیں کیا جا سکتا۔ پیغمبر کا ان حضرات کو اہل بیت علیہ السلام کہہ کر دعائے تطہیر کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ارادہ الہی کے ساتھ مدعائے پیغمبر کا بھی کام کر رہا ہے اور سب کو فضائل اہل بیت کے نشر کرنے کی فکر ہے۔ 6، ابو سعید خدری کے روایت کی بنا پر آیت میں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں، جو اہل بیت کی عظمت کی مزید دلیل ہیں۔ 7،
حضور نے اہل بیت کے حق میں برکات و رحمت و صلوات و مغفرت کی دعا کی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہی حضرات صاحبان تطہیر ہیں، ورنہ صاحبان تطہیر کے علاوہ کوئی ان دعاؤں کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ 8 پیغمبر نے ہر دعا میں اپنے کو شامل رکھا ہے تاکہ اس سے اہل بیت کی مساوات شرف کا بھی اندازہ ہو جائے۔ 9 حضور نے مقام دعا میں جناب ابراہیم علیہ السلام پر نزول رحمت کا بھی ذکر کیا ہے، جو اہل بیت کے وارث ابراہیم اور ہم رتبہ ابراہیم ہونے کی دلیل ہے۔ 10 حضور کا صلوات کے لیے دعا کرنا دلیل ہے کہ اہل بیت مستحق صلوات ہیں، اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا رد نہیں ہوتی۔ 11 انہم منی وانا منہم، ایک اشارہ ہے کہ اہل بیت جملہ مراتب فضل و کمال میں سرکار دو عالم کے شریک ہیں۔ 12 ارادہ تطہیر و اصحاب رجز، ایک مستقل دلیل ہے کہ اہل بیت آخر میں بھی آتش جہنم کے مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ 13 روزانہ صبح کو دروازہ زہرا پر آ کر سلام کرنا ایک اشارہ ہے کہ جن کا مرتبہ بلند تر ہوتا ہے ان کا کردار بھی بلند تر ہونا چاہیے، اور اہل بیت ایسے ہی نہیں ہیں۔ 14 حدیث میں سرکار کا اپنے بارے میں یہ فرمانا کہ اللہ نے مجھے بہترین گھرانے میں رکھا ہے، خود اہل بیت کی بہترین افراد ہونے کی دلیل ہے۔ 15 آپ کی طہارت اور مساوات کمال کا اعلان کر کے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اہل بیت پر صدقہ حرام ہے، اس لیے کہ صدقہ ہاتھوں کا میل اور ایک طرح کا کثیف مال ہوتا ہے جو اہل تطہیر کے شایان شان نہیں ہے۔ یہ 15 پوائنٹس تھے سامعین جو ہم نے پڑھ لیے، جو ہم حدیث قصہ کے حوالے سے، آیت تطہیر کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد علامہ موصوف نے بعض محققین کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ اگرچہ اہل بیت میں گھر اور گھرانے والے سبھی شامل ہو جاتے ہیں، لیکن عام اطلاق کے طور پر رہائشی گھر والے شمار نہیں ہوتے، بلکہ صرف گھر والے ہی شمار ہوتے ہیں جو ہمیشہ گھرانے کے ساتھ رہتے ہیں۔ رہائشی گھر والے تو کسی وقت بھی گھر سے جدا ہو سکتے ہیں۔ زوجہ طلاق کے بعد اپنے یا دوسرے شوہر کے گھر چلی جاتی ہے اور اس کے گھر والوں میں شامل ہو جاتی ہے، لہٰذا وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید نے ازواج کو یا نساء النبی کہہ کر خطاب کیا ہے، یعنی نبی کی طرف نسبت دی ہے، اور اہل بیت کی کوئی نسبت نہیں بیان کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت ہیں اور ازواج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل نہیں ہیں، اور اہل بیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو شامل کیا ہے۔ آیت تطہیر میں لفظ بیت واحد ہے اور ازواج اہل بیت نہیں ہیں، بلکہ اہل بیوت یعنی مختلف گھر والی ہیں۔ پھر بیت پر بھی الف لام داخل کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی خاص گھر ہے۔ جناب ام سلمہ کو علی خیر کہہ کر چادر سے دور رکھنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آیت تطہیر میں ازواج کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ صرف پنجتن پاک کی عظمت و عصمت و طہارت و جلالت کے اعلان کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو یہاں تک ہم نے سامعین کرام آیت تطہیر کے بارے میں پڑھا، اور اس سے آگے جو میں دیکھ رہی ہوں تو وہ اصحاب قصہ کے بارے میں ہے، لیکن وہ صفحات میرا نہیں خیال کہ ہم اس آڈیو میں مکمل کر سکیں گے، لہٰذا ہم اگلی آڈیو میں اصحاب قصہ کو پڑھیں گے۔ تو آج کی آڈیو میں جو کچھ پڑھا امید ہے آپ کے شعور میں پہنچ گیا ہوگا، سننے سے آپ کو لگا ہوگا کہ جیسے آپ ہی پڑھ رہے ہیں، کیونکہ مجھے بالکل ایسا محسوس ہوا ہے کہ میں اکیلی نہیں ہوں، ہم سب ساتھ مل کر پڑھ رہے ہیں، اور چہارد معصومین علیہ السلام کے حوالے سے جو علم ہم تک پہنچ رہا ہے وہ ہم سے بہت بہت کچھ تاریخ سے حاصل کر رہے ہیں۔ تو اب آج کی آڈیو میں اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔